السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون. دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ایم آلسو گڈ. آج بات کریں گے شہد کی اور شہد کی مکھیوں کے بارے میں. آپ کو پتہ ہوگا، جو اسپیشلی پاکستان جو دوست احباب رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کہ ڈفرینٹ سیزن میں، اسپیشلی گرمیوں کے سیزن میں جتنے بھی مکھیاں والے ہوتے ہیں، جو مکھیوں کے وہ ڈبے لے کے اور ڈفرینٹ علاقوں میں، سردیوں میں وہ میدانی علاقوں میں آ جاتے ہیں جہاں پر سرسوں اور دیگر جو فصلیں ہوتی ہیں ان کی بہت گروئنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ سرسوں کے پھول اسپیشلی، اور اس کے علاوہ باغات جو ہیں ان علاقوں میں لوگ اپنے ڈبے اٹھا کے وہ لے آتے ہیں میدانی علاقوں میں، اور وہاں پر جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ رس چوستی ہیں پھولوں کا، اور شہد جو ہے وہ جمع ہوتا ہے. اسی طرح گرمیوں میں وہ تمام جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں جہاں ٹھنڈے علاقے ہیں، جہاں پر سبزہ ہوتا ہے، نئی نئی جڑی بوٹیاں، پھول پودے سب کھل رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت جاری رہتی ہے موسم کے لحاظ سے. سیم طریقہ عمان میں بھی ہے. عمان میں کیا ہے، گرمیوں کے سیزن میں اسپیشلی جولائی سے اکتوبر، جب کہہ لیں کہ خریف سٹارٹ ہوتا ہے اور خریف کے اینڈ تک، باقی علاقوں سے، عمان کے تمام علاقوں سے دوفار میں سلالہ کی طرف دوفار ریجن میں لوگ جو ہیں وہ مکھیاں شفٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سال چونکہ پتہ ہے آج 18 جولائی ہفتے کا دن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن جو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے سلالہ کا. ابھی ڈیٹس آنا باقی ہیں کہ کب تک ایکسٹینڈ کیا جائے گا. موسٹ پروبیبلی کیا ہے کہ عید تک یا عید کی چھٹیوں تک جو ہے وہ ہوگا. اس کے بعد مزید دیکھیں گے اتھارٹیز کیا اعلان کرتی ہیں، اور جو ہی ڈیٹیل آتی ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. تو تمام لوگوں کو مکھیوں کا جو کاروبار کرتے ہیں شہد کا، اور وہ ان کو باکسز جو ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں بی ہائیوز، مسکت سے دوسری جگہوں پر. ابھی تک الاؤ نہیں کیا گیا تھا، لیکن ابھی الاؤ کر دیا ہے کہ ابھی جولائی اور اکتوبر کے درمیان جو ہے وہ ادھر مکھیوں کے ڈبے جو ہیں، جو بھی شہد کا جو جس طریقے سے بھی وہ مینیج کرتے ہیں مکھیوں کو، وہ وہاں پر شفٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں. سو ان تمام لوگوں کے لیے بہت خوشخبری ہے جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ کاروبار کرتے ہیں، کہ وہ اپنا تمام جو ہے وہ سامان وہاں پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور وہاں پر جو مکھیاں ہیں وہ ایک ہیلتھی انوائرمنٹ کے اندر رہیں گی. آپ کو پتہ ہے سلالہ خریف، ایوری ون نوز دیٹ. سو اس دوران جو ہے خریف اب جولائی اور اکتوبر، ان تین یہ مہینوں کے درمیان جو ہے وہ وہاں جا سکیں گے، اور جتنا بھی ان کا جو بھی جیسے بھی مینیج کرتے ہیں دے کین مینیج اٹ. اپنا خیال رکھیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے سلالہ جانا ابھی خریف کے دوران وہ الاؤ نہیں ہے. پہلے اوپن تھا، لوگ بہت زیادہ تعداد میں جانا شروع ہو گئے تھے. ایون کہ الاؤ نہیں تھا اوپن کا مطلب کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد روڈز اوپن تھے تو ایوری ون کین کمیونیکیٹ. لیکن خریف کے لیے بھی جانا منع تھا. ایسا نہیں کہتے کہ آپ جا سکتے ہیں، گیدرنگ چونکہ منع تھی تو آپ نہیں جا سکتے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ جانا شروع ہو گئے تھے بہت زیادہ تعداد میں. پھر جولائی کے سٹارٹ میں جو ہے، بلکہ 13 جون سے جو ہے وہ بڑھا دیا تھا لاک ڈاؤن سلالہ میں. 13 جون سے 3 جولائی تک کیا گیا، پھر 3 سے 17 تک کیا گیا، اب 17 سے مزید بڑھا دیا. سو انشاءاللہ خیر. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مشکل وقت کو باہمت طریقے سے گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.